جب بات کی جاتی ہے اسلام میں فرقوں کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ فرقے بعد میں وجود میں آئے اور بعد میں آنے والے لوگوں نے یا چند مولوی ملاؤں نے ان فرقوں کو وجود بخشا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جو پہلا فرقہ وجود میں آیا وہ جناب عمر اور جناب ابو بکر کے ذریعے سے وجود میں آیا، اور در حقیقت یہ فرقہ اس وجہ سے وجود میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قلم اور قرطاس دو تاکہ میں تمہیں وصیت لکھ جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، تو جناب عمر نے اور ان کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور انکار کیا وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے سے، اور اسی انکار کو کہا جاتا ہے رفض. اور رفض کے معنی ہے بالکل ضد ہے کسی چیز کے لینے کے اور قبول کرنے کے اور اقرار کرنے کے، یعنی اقرار کی ضد ہے رفض، اور اسی طرح سے قبول کرنے کی جو ضد ہے وہ بھی ہے رفض. تو جب ہمیں کہا جاتا ہے رافضی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نہ ان کے حکم کو. لیکن یہ جو پہلا اختلاف ہوا اور یہاں سے رافضیت نظر آئی، اور یہ رافضیت تھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے انکار کی صورت میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلیفہ دوم نے حجر کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہذیان، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو معاذ اللہ بکواس، اور جیسا کہ صحیح بخاری کے مترجم نے ترجمہ کیا معاذ اللہ برانہ. اور پھر اس کے بعد قرآن کا سہارا لیا اور کہا حسبنا کتاب اللہ، یعنی جن پر کتاب خدا نازل ہوئی انہیں معاذ اللہ نہیں معلوم کہ قرآن کافی ہے یا نہیں ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں، اور جنہیں آخر عمر تک سورہ بقرہ بھی مشکل سے یاد ہوئی وہ فرما رہے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے. اب ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ جب ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی جانب توجہ دلائیں کہ ہم توہین نہیں کر رہے، بلکہ وہ چیزیں کہ جو احادیث میں ہیں اور تاریخ میں ہیں اور علماء اہل سنت نے جن چیزوں کو لکھا ہم انہیں بیان کر دیتے ہیں، فقط بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تحریف کے. انشاءاللہ ان قریب تفصیل سے حدیث قرطاس کے موضوع پہ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کام یعنی انکار قبول وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عالم اسلام میں پہلے فرقے کا سبب اور گمراہی کا سبب ہوا، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کا سبب ہوئی، اور یہی چیز رسول کی آل پر ظلم کا سبب ہوئی. لہذا پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو خلیفہ اول و دوم نے حجر و ہذیان کہا، اور اگلے مرحلے میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی نشر و اشاعت پر پابندی لگائی گئی. اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے شرح المواقف للقاضی عزد الدین عبد الرحمن الایجی المتوفى 756، اور پھر اس پر مزید جو تشریح فرمائی السید شریف علی بن محمد الجرجانی نے، اور پھر اس کا ایک حاشیہ ہے سیال کوٹی کا. جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر ہے 408.
اور یہاں پر عبارت ہے فی ذکر الفرق التي اشار الیہا الرسول بقولہ، کہ جن فرقوں کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے قول کے ذریعے سے، ستفترق امتی 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ وهي ما انا علیہ واصحابی، کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے جو سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے کہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو لینے سے انکار کر دیا اور ان کی مخالفت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ اصحاب تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ مِن مُعْجِزَاتِهِ حَيْثُ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے آنے والے زمانے کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ واقع ہو گیا۔ قال الآمودی، آمودی کہتے ہیں كان المسلمون عند وفاة النبي عليه السلام على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا من كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تمام مسلمان ایک عقیدے پر اور ایک طریقے پر تھے مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا اور وہ ظاہر کر رہے تھے وفاق اور اسلام، یعنی یہ اشارہ ہے منافقین کی جانب کہ انہوں نے یہاں سے فرقے بازی شروع کی۔ ثم نشأ الخلاف فيما بينهم اولا في امور اجتہادیہ لا توجب ایمانا ولا کفرا۔ اب یہ یہاں پر دفاع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوا یہ امور اجتہادیہ میں ہوا کہ جو نہ ایمان کا سبب ہے نہ کفر کا سبب ہے۔ وَكَانَ غَرَضُهُمْ مِنْهَا إِقَامَةُ مَرَاسِمِ الدِّينِ وَإِدَامَةُ مَنَاهِجِ الشَّرْعِ الْقَدِيمِ، اور ان اختلاف کرنے والوں کی غرض یہ تھی کہ دین کی رسوم کو قائم کیا جائے اور جو شریعت کی راہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ دفاع کر رہے ہیں ان باتوں کے ذریعے سے، لیکن کیسے ممکن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے؟ اب یہ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے اور جو اختلاف ہوا اور مسلمان ایک تھے تو یہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ اب جو پہلا اختلاف ہے اس کی جانب توجہ دلاتے ہیں، وَذَلِكَ كَاخْتِلَافِهِمْ عِنْدَ قَوْلِ النَّبِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، کہ جو اختلاف ہے مثال کے طور پر وہ کیا ہے کہ جو قول نبی کہ جب آپ مرض الموت میں تھے اس وقت ہوا۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی، کہ مجھے لکھنے کی کوئی چیز دو کہ میں اس پر کچھ لکھ دوں کہ جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بس پہلا اختلاف، پہلا فرقہ یہاں پر بنا۔ حتی قال عمر ان النبی قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ، کہ عمر نے کہا کہ نبی پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بعد میں بیان کریں گے کہ انہوں نے حجر کا لفظ استعمال کیا اور اسی طرح سے اور بھی دیگر عجیب و غریب جملے استعمال ہوئے کہ جو کتابوں میں درج ہیں۔ وَكَثُرَ اللَّغْطُ، اور اس دوران شور ہو گیا۔ حَتَّى قَالَ النَّبِي قُومُوا أَنِّي لَا يَنبَغِي عِنْدِي التَّنَاصُرُ، اتنا شور ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور یہ کام شائستہ نہیں ہے کہ میرے سامنے لڑائی جھگڑا ہو۔ تو یہ تھا عالم اسلام میں پہلا فرقہ بننے کا سبب۔ اب یہاں پر دیکھ لیا جائے کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ بنا کے کچھ اور لوگ الگ ہوئے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے قول کو ہزیان اور بکواس اور حجر کہہ کے۔ دوسرا اختلاف کہاں پہ ہوا؟
وَكَاخْتِلَافِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ جَيْشِ أُسامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسامہ بن زید کی فوج میں تم لوگ شامل ہو اور مدینہ سے نکل جاؤ. لیکن دوسرا اختلاف ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اختلاف کیا کہ اسامہ کی فوج سے پلٹ آئے، تخلف کیا. اب اس میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں وصیت لکھ دوں، اس وقت ان لوگوں نے ہنگامہ کیا. بالکل اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جو فرقہ بننے کا سبب بنے گے لوگ، وہ کیا تھا؟ فقال قوم بوجوب الاتباع لقول علیہ السلام. اور وہ اتباع کیا ہے؟ جہزوا جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہ. یعنی ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ واجب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی اتباع کرنا کہ تیار ہو جاؤ اور چلے جاؤ اسامہ کی فوج میں، اور جو نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو. بس ایک گروہ وہ تھا کہ جانا ہے اور جو نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور یہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال قوم بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول اللہ فی مرضه. اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے اور انتظار کرنا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ بیمار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلفاظ دیگر ان کے دنیا سے جانے کا انتظار کر رہے تھے. بس ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی اطاعت واجب ہے، ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول کی مخالفت کرنا ہے. یہ فرقہ بننے کی دوسری وجہ. اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی. لعن اللہ من تخلف عنہ، کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. وَكَاخْتِلَافِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَوْتِهِ حَتَّى قَالَ عُمَرُ مَنْ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ أَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ وَإِنَّمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ. تیسرا نظریہ جو انہوں نے دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے بھی کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس پر تلوار کو مسلط کر دوں گا، اسے تلوار سے ماروں گا. ان کو اٹھا لیا گیا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. بس جو پہلا فرقہ عالم اسلام میں بنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بنا، اور ان کی وصیت کو ٹھکرانے کے لیے کہا جائے گا رفضہ، یعنی انکار کیا. بس یہاں سے رافضیت شروع ہوئی، اور انکار رسالت والی جو رافضیت ہے وہ زیادہ سخت ہے بنسبت اس کے کہ بعض اور لوگوں کا انکار کیا جائے. اب آپ کے سامنے اسی حوالے کے ساتھ کتاب ہے زاد الاحباب فی مناقب الاصحاب، اور یہاں پر بھی ہیڈنگ یہی ہے پیج نمبر 5 اور 6 میں، نشأۃ الفرق الاسلامیہ، یعنی اسلام میں فرقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی. قد ذکر صاحب المواقف وشارحها نشأۃ الفرق الاسلامیہ نقلا عن الآمدی، کہ وہی پرانی والی گفتگو کہ شرح موافق میں، اور پھر ان کے شارح نے اس بات کو نقل کیا ہے شیخ الآمدی سے. اور وہ کیا ہے؟ قال الآمدی کان المسلمون عند وفات النبی علیہ الصلاۃ والسلام علی عقیدۃ واحدۃ وطریقۃ الا من کان، کہ جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا تھا. اور یہ اختلاف ہم نے رائٹ سے ہائی لائٹ کر لیا. پہلا اختلاف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں کہ جس میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے مانگا لکھنے کے لیے کچھ، حتی قال عمر رضی اللہ عنہ ان النبی قد غلبہ الوجع حسبنا کتاب اللہ. اور پھر یہی کہ یہاں سے ان کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور پھر جیش اسامہ کا موضوع، اور پھر اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور دنیا سے جانے کے بارے میں. یہ ذرا سا اور اضافہ کرتے ہیں کہ اور کیا اختلاف ہوا، کہاں سے فرقے بنے، کا اختلافہم فی الامامت. اب یہ جو امامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی شیعوں نے فرقہ بنا دیا، نہیں، یہ پہلا فرقہ جو بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہذیان کہنے کی وجہ سے بنا، اور جن پر آپ نے لعنت بھیجی تھی کہ جو بھی اسامہ کی فوج سے پلٹ کے آئے اس پر لعنت ہو، تو جو لوگ پلٹ کے آئے انہوں نے فرقہ بنایا. اور پھر اس کے بعد امامت میں اختلاف کی وجہ سے فرقہ بنا. یہ ہم نے نہیں بنایا،
اسی زمانے میں بن گیا. اور کس کی وجہ سے فرقہ بنا؟ وثبوت الارث عن النبی کما مرہ، کہ نبی کی میراث ہوتی ہے اس بارے میں اختلاف ہوا اور فرقہ بنا. بس ہم نے یہ کہا اہل بیت کے چاہنے والوں نے بحکم خداوند تبارک و تعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ جو فرقے بنانے والے لوگ تھے انہوں نے رسول کی میراث کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تک نہیں پہنچنے دیا. یہاں سے فرقے بازی شروع ہوئی. وفی قتال معنی الزکات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں زکات نہ دینے والوں کو قتل نہیں کیا. یہاں سے نیا دین شروع ہوا کہ جو زکات نہ دے اسے قتل کر دو، اور جو پہلا فرمان تھا وہ جناب ابوبکر کا تھا کہ جو زکات نہ دے اسے قتل کر دو، جلا دو اور مار دو. اور اسی آڑ میں خالد بن ولید نے جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان کے اور اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا اور ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا. اور پھر اختلاف کہاں ہوا؟ ثم اختلافهم بعد ذلك فی نسب ابی بکر عمر بالخلافت، کہ ان دونوں کے خلافت پہ نسب ہونے کے بارے میں فرقہ بنا اور اختلاف ہوا. تو فرقے یہاں سے بنے. اور پھر کہاں؟ شورا کے مسئلے میں. اور پھر کہاں پر؟ فی اختلافہم فی قتلہ، اور تیسرے خلیفہ کے قتل کے بارے میں، اور مولا امیر المؤمنین اور معاویہ کے بارے میں یہاں اختلاف ہوا. اور جو کچھ ہوا جمل اور صفین میں تو فرقہ ان لوگوں نے بنایا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں امامت کے بارے میں، ہم مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں ارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں ان شیخین کی خلافت کے مقابلے میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، جنگ جمل میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور صفین میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں. تو فرقے ہم نے نہیں بنائے، ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا. رسول و آل رسول کے مقابلے میں جو لوگ آئے انہوں نے فرقے بنائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حجر و ہذیان اور بکواس کہا انہوں نے فرقے بنائے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا اور آپ کو کہنا پڑا قوموا انی، فرقے انہوں نے بنائے. حدوث الفتن وجہاد و اعیان السنن، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ فرقے کہاں سے بنے؟ کا اختلافہم فی احضار القرطاس حین مرض النبی، کہ یہاں سے فرقہ بنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرطاس لا دو، کب؟ کہ جب وہ مرض الموت میں تھے، یعنی جب دنیا سے جانے والے تھے. اور پھر گرین سے ہم نے دوسرا موضوع ہائی لائٹ کر دیا کہ اختلافہم فی التخلف عن جیش اسامہ، جناب اسامہ بن زید کی فوج کے لیے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب کے سب نکل جائیں، لیکن یہ نہیں نکلے، رہے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ گئے. اب یہاں پر بعض ڈکشنریوں کا ہم نے بتا دیا کہ ضد جو ہے رفض کی وہ کیا ہے؟ ضد اپوزٹ کیا ہے؟ الرضا، القبول، الاقدام، امتثال، تائید. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قبول نہیں کیا گیا، امتثال امر نہیں ہوا، ان کے قول کی تائید نہیں ہوئی، بلکہ کہا گیا حجر اور ہذیان کی نسبت دی گئی اور کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، تو جس نے بھی یہ کہا اس نے رفض کیا. یعنی یہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آئے اصل رافضی یہ تھے، نہ وہ لوگ کہ جو اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والوں کے مقابلے میں جو آئے یا جنہوں نے ان کو نہیں مانا. اور جنہوں نے اشرف الانبیاء کے حکم کو چھوڑا وہ ہیں اصل میں رافضی، نہ وہ کہ جنہوں نے ان حکم چھوڑنے والوں کو چھوڑا. انشاءاللہ ان قریب حدیث قرطاس کی جانب توجہ دلائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.